الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا نذير له ولا مثل له ولا مماثل له سرمدي أبدي ديمومي لا أول له لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان بن سکا
انسان تیرے بغیر اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے حضور تاجدار صداقت، امام المتقین، اصدق الصادقین، سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے آپ کے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے سماعت کیے اور میں نے بیان کیا۔ آج حضور سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ کے وہ چند ایسے گوشے کہ جن کا تعلق یقیناً آپ کی پوری حیات مبارکہ کا تعلق ہے ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ معروف آپ کی حیات مبارکہ کے گوشے جو ہمارے سامنے آئے کہ جس میں آپ کا صدق و وفا اور حضور علیہ السلام سے عشق اور حضور کی محبت اور اس محبت میں وارفتگی، اس کو اقبال نے یوں بیان فرمایا کہ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور ہی ہیں۔ حضور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ تعلق اللہ یا رسول اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ تعلق عشقی اور تعلق حبی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج آپ تشریف لے گئے، جب واپس لوٹے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، لوگوں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں عالم ماورا کی ساری وسعتیں طے کرنے کے بعد جب لوٹا تو میرے بستر کی گرمی بھی قائم تھی اور پانی کی حرکت بھی قائم تھی۔ اب ظاہری بات ہے جو ایمان والے تھے وہ بھی سامنے سن رہے ہیں، اب کچھ نئے ایمان لے کر آئے تھے کچھ لوگ۔ اب اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اتنی بات یہ تو عقل میں آتی نہیں کہ بھلا رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی عالم ماورا وہاں جائے اور پھر لوٹ کر آئے، اور اتنی جلدی لوٹ کر آئے کہ پانی کی حرکت بھی قائم رہے اور بستر کی گرمی بھی قائم رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بات عقل میں نہیں آتی۔ بس وہ دوڑا ابو جہل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ابو جہل، اس کا نام تھا عمر بن حشام، کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جو عقل میں نہیں آتی تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا تو صحیح بات کیا ہے؟
کہا کہ اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور واپس لوٹا تو وقت آنکھ جھپکنے کا بھی نہیں لگا، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بدبخت، باقی بات بعد میں کرنا، پہلے بتا کہا کس نے ہے؟ کہا وہ جو تمہارے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ نے فرمایا ارے بدبخت، تو ایک بار کہتا ہے تصدیق، میں سینکڑوں بار اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بات میرے مصطفیٰ نے کہی ہے تو حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ ابو جہل نے کہا بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ حضرت صدیق اکبر بولے، انہوں نے فرمایا ارے بدبخت، ہم مصطفیٰ پر ایمان عقل کے بازار میں نہیں لے کر آئے، کیوں اور کیسے کے بازار میں نہیں لے کر آئے، ہم مصطفیٰ پر ایمان عشق کے بازار میں لے کر آئے ہیں، اور جب سودا عشق کے بازار میں ہوتا ہے وہاں نہ کیوں چلتا ہے نہ کیسے چلتا ہے، بس جو محبوب کی زبان سے نکلے وہی حق ہوا کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اس نے کہا کیوں ہو گیا؟ کہا کیوں کی بات کیا کرتے ہو؟ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ وہ بو علی جو ساری زندگی ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا، علم کی دلیلیں دیتا رہا، عقل کی دلیلیں دیتا رہا، مگر جب محبوب سے ملنے کا وقت آیا تو محبوب اونٹنی کے کجاوے پر بیٹھا جا رہا تھا، ادھر سے عقل دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا، اس نے ہاتھ بڑھایا، کجاوے سے آواز آئی اے بو علی، تو ابھی عقل کی سواری پر ہے، تو ابھی دلیل کی سواری پر ہے۔ عقل اور علم والے محبوب کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، مکھڑا نہیں پاتے۔ ادھر سے عاشق رومی دوڑا، اس نے ہاتھ بڑھایا، محبوب کے کجاوے سے آواز آئی اے عاشق رومی، تو عقل کی سواری چھوڑ کر عشق کی سواری پر آ گیا ہے، تو دلیل کی سواری چھوڑ کر محبت کی سواری پر آ گیا ہے۔ اے بو علی، تو محبوب کی اونٹنی کی گرد میں گم رہے۔ اے عاشق رومی، ہاتھ بڑھا، پردہ اٹھا اور محبوب کا مکھڑا تک لے۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ صدیق اکبر کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے ہم مصطفیٰ پر ایمان عقل کے بازار میں لائے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ محبت اور عشق کے بازار میں، اور جب سودا عشق کے بازار میں ہوتا ہے نا تو پھر بات عقل میں بعد میں آتی پھرے، مگر اس سے پہلے مانا اس لیے کہ محبوب نے کہا ہے، تو بس حضور نے کہہ دیا، اس کو پتا چل گیا کہ اب دال گلنے والی نہیں ہے۔ وہ دوڑا اور دوڑ کر اس نے کہا کہ نئے نئے مسلمان ہیں، ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اچھا بتائیں نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب گئے بیت المقدس، اور بیت المقدس اور مکہ درمیان میں راستے میں فاصلہ تھا بہت، اور قافلے آیا جایا کرتے تھے، تو کہا کہ بتائیں کوئی قافلے دیکھیں؟ اب حضور علیہ السلام پورے مکہ والے جانتے تھے کہ آپ اپنی پوری حیات مبارکہ میں بیت المقدس نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے۔ ابو جہل نے کہا بتائیں نا قافلے دیکھے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھے۔ کتنے تھے؟ فرمایا 3 تھے۔ کب آئیں گے؟ ارے ابو جہل پوچھ رہا ہے کب آئیں گے، کیونکہ ابو جہل کو پتا ہے نبی ہے تو بتائے گا، سب کی آنکھوں سے غیب ہے مگر نبی کی آنکھوں سے کچھ بھی غیب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سب کچھ میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کب آئے گا؟ بھئی قافلے تو آئیں گے یہ تو بتا دیا، مگر وقت بھی مصطفیٰ نے بتا دیا۔ کہا ایک زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے وقت آ گیا۔ دوسرا کب آئے گا؟ فرمایا غروب آفتاب کے وقت، آفتاب غروب ہوا، قافلہ حرم مکہ کے اندر آ گیا۔ کہا تیسرا کب آئے گا؟ کہا کہ کل طلوع آفتاب کے وقت، کل طلوع آفتاب کے وقت۔ اب نکل گیا تھا مصطفیٰ کی زبان پاک سے،
اب انتظار ہونے لگا ہے. ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جانثاران مصطفیٰ، اشاقان مصطفیٰ، ان کی جماعت ہے، لیڈر ہے حضرت صدیق اکبر، اور ادھر ابو جہل لیڈر ہے، اور ادھر کفار کی اور منافقین کی جماعت ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو وقت بہت ہے غروب آفتاب سے، کل طلوع آفتاب کا، ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے، وہ اپنے بتوں سے، لات سے، عزا منات سے وہ منتیں سماجتیں کرتے رہے ہوں گے، مگر ادھر تھا وقت طلوع آفتاب اگلے روز. مگر قربان جائیں وہاں قافلے کوئی راستے میں کوئی کام پڑ گیا. اب قافلے کے اونٹ کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کام پڑ گیا، تھوڑی دیر ہو گئی. رب کائنات نے فرمایا سورج کو، ارے مصطفیٰ کی زبان سے قافلہ پہنچنے کا وقت طلوع آفتاب نکل گیا ہے، اے سورج تجھے اس وقت تک طلوع ہونے کی اجازت نہیں جب تک قافلہ حرم مکہ میں پہنچ نہیں جاتا. سورج رک گیا. اچھا ہم تو کہتے ہیں سورج حرکت کر رہا، مگر سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد. چلو اگر ایسے بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، جبکہ ایسا نہیں، جبکہ ایسا بھئی پلین ہے نا، اڑتا ہے جب ہوائی جہاز لندن کے لیے، چلو مدینہ کے لیے پرواز کر رہا ہے، بہت ہی جلدی سمجھ آئے، مدینہ کے لیے جب پرواز کرتا ہے تو زمین تو چھوڑ دی نا. اب جہاز جب ٹیک آف کرے گا تو ٹیک آف کا ٹائم ہے 12:50. وہ پورے 12:50 پر ٹیک آف کرتا ہے، اور وہاں پہنچنے کتنی دیر لگتی ہے؟ 4.5 گھنٹے، 5 گھنٹے لگا لیں تو 4:50 پر یا 20 منٹ پر ہماری لینڈنگ ہے. کہاں؟ مدینہ طیبہ. اب بالکل 4:20 پر لینڈنگ ہو جاتی. اب جب جہاز نے ٹیک آف کیا تو زمین تو چھوڑ دی، اب زمین تو حرکت کر رہی ہے، سائنس کے مطابق حرکت کر رہی. اب جب زمین حرکت کر رہی ہے تو حرکت کرتے کرتے وہ کوئی تھوڑا سا ایئرپورٹ آگے نکل جاتا، حرکت جو کر رہی، اور یہ تو ہے ہوا میں، مگر زمین اسی جگہ کھڑی ہے جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا، اور زمین اسی جگہ کھڑی ہے جہاں اس نے لینڈنگ کی تھی. ارے یہ تمہاری اپنی سائنس تمہیں پتہ بتا رہی ہے کہ اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ زمین ساکن ہے مگر سورج ساری کائنات اس کے گرد حرکت کر رہی ہے، چاند بھی، سورج بھی. اور اگر سورج کے گرد بھی سارا نظام شمسی جس کو کہتے ہیں، سارے سیارے اس کے گرد ہیں، تو پھر جب حضور نے مکہ کے اندر کہا کہ سورج جب طلوع ہوگا قافلہ تب پہنچے گا، تو پورا نظام شمسی رک نہیں گیا. حضور کی زبان نے حرکت کی، ادھر نظام شمسی میں سکوت آ گیا، رک گیا. اب انتظار ہونے لگا، وقت گزرتا رہا، بالآخر طلوع آفتاب کا وقت آ گیا. ابو جہل اور کفار اور منافقین کہنے لگے کہ وقت تو گزر رہا ہے مگر آفتاب طلوع کیوں نہیں ہو رہا؟ وقت تو آ گیا، آفتاب نہیں نکل رہا. ہر کوئی پریشان ہے، خدا جانے قیامت تو نہیں آ گئی. قیامت نہیں آئی، حضور کی زبان حرکت میں آ گئی ہے، بس انتظار ہو رہا ہے. اچانک ابو جہل کی چیخ بلند ہوئی. ابو جہل نے کہا وہ دیکھو قافلہ آ گیا ہے. ادھر سے صدیق اکبر اٹھے، آپ فرمانے لگے ارے بدبخت، تجھے کعبہ کے اندر حرم کعبہ میں قافلہ پہنچتا تو نظر آ رہا ہے، مگر وہ دیکھ سورج بھی طلوع ہو گیا ہے. تو سورج بھی طلوع ہو گیا، قافلہ بھی پہنچ گیا. تو دیکھا بعد میں، مگر دیکھنے سے پہلے مانا اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا لقب صدیق رکھا. کیا رکھا؟ صدیق، کہ تو نے سچ کہا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب 1937 میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے تھے، فرسٹ ٹائم الیکشن ہوئے، مسلم لیگ انہوں نے حصہ نہیں لیا، پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کانگریسی وزارتیں بنی. جب وزارتیں بن گئیں اور وزیر جمع ہو گئے
اب تھا کہ نظام کیسا ہو، تو گاندھی اٹھا، جانتے گاندھی کو، ہندو تھا، گاندھی اٹھا اپنے وزیروں سے کہنے لگا بتاؤ نظام حکومت کیسے چلاؤ گے؟ ہر کسی نے اپنی رائے، اپنے ماڈلز پیش کیے، نمونے پیش کیے۔ گاندھی نے کہا یہ نمونے اپنی جگہ صحیح، مگر میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اگر رہتی دنیا تک ترقی کرنا چاہتے ہو تو رول ماڈل تمہارے لیے صرف دو ذاتیں ہیں۔ ایک گاندھی نے کہا، ہندو تھا نا، اس نے کہا ایک ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی اور دوسری ذات ہے حضرت عمر فاروق کی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ترقی حاصل کرو تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دو تربیت یافتہ ان کو فالو کرنا شروع کر دو، زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی، عزت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ کافر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تربیت یافتاؤں کو ایسا بنایا ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا، نیوٹرل آدمی ہو، عقل سلیم رکھنے والا تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ 1,24,000 تربیت یافتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں وہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ ارے اگر کافر کہے نمونہ حیات ہے تو ہم تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے لیے صدیق اکبر رول ماڈل کیوں نہیں؟ عمر فاروق رول ماڈل کیوں نہیں؟ عثمان غنی رول ماڈل کیوں نہیں؟ مولا علی رول ماڈل کیوں نہیں؟ ارے حضور نے فرمایا ہے اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں میرا رول ماڈل، فلاں میرا رول ماڈل، فلاں ایکٹر میرا رول ماڈل۔ ارے یہ سب قیامت کے دن قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، مگر جنہوں نے ابو بکر کو رول ماڈل بنایا وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں آخرت میں ترقی کرنا تو حضرت صدیق اکبر کا دامن تھام لو۔ اور یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ان سے جدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ یہ معیت کی جو نسبت ہے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ۔ معیت میں صدیق اکبر اور مصطفیٰ دونوں اکٹھے ہیں۔ اب ہوا کیا، جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کل ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور مہربانی فرمائے نا، آپ میری طرف تشریف لے آئیے گا تو وہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو نکلنا تھا اور حضرت مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا علی رات میرے بستر پر تو نے سونا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ فرمایا نہیں، صبح یہ کچھ امانتیں ہیں جو میں نے دینی ہیں، امین ہے نا میرے مصطفیٰ، تو امانتوں کا اتنا خیال، امانتیں کفار بھی حضور کے پاس رکھواتے تھے، اتنے امانت دار تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اے علی یہ امانتیں ہیں، صبح لوگوں کو دے کر آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات حجرہ پاک میں بستر پر میں تھا اور مصطفیٰ اور ابو بکر دونوں غار میں تھے۔ غار میں یعنی ہجرت ان دونوں نے کی، میں نے حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کی بلکہ ابو بکر اور مصطفیٰ ان دونوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ اور حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کیا زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آیا، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ خوف اور خشیت الہیہ کے باعث راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو کہ کہیں یہ آج کی رات آخری رات نہ ہو۔ حضرت مولا علی سے پوچھا کیا زندگی میں کبھی ایسی رات بھی آئی کہ سکون سے آپ سوئے ہوں؟ کہاں ہاں ہجرت کی رات تھی۔ مصطفیٰ نے جو کہا تھا نا صبح آؤ گے تو پتا چلا رات زندہ رہوں گا، وہ رات ایسی تھی۔ مصطفیٰ پر ایمان ایسا تھا کہ حضور نے کہہ دیا ہے بھئی حالانکہ موت دینے والی ذات کون ہے، تو حضور نے پوچھا باری تعالیٰ علی کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں؟
हुजूर ने कह दिया अली अमानतें तो लेकर आई, तो मौला अली का भी ईमान था कि सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा। फरमाया उससे अच्छी नींद मैंने उम्र भर नहीं पाई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब घर से निकलना था रात के वक्त, तो लोग तलवारें लेकर कतार अंदर कतार खड़े थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर देखा, एक वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आया था, आप भी कमरे में बंद थे, इर्द गिर्द दुश्मनों का जमगट्ठा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे बारी ताला और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे ऊपर उठा ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर ऊपर उठा लिए गए। वही वक्त मेरे मुस्तफा पर आया, आपने नहीं अर्ज किया बारी ताला मुझे ऊपर उठा ले, बल्कि आका ने फरमाया जिस वक्त वो बाहर तलवारें लेकर खड़े थे, मैंने चंद कंकरियां जमीन से उठाई, मट्टी उठाई, और वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फरमाया ये मैंने पढ़ा, फूंक मारी और उन पर दे मारी। बस ईसा ने अर्ज की ऊपर उठा ले, मुस्तफा ने नहीं कहा ऊपर उठा ले, बल्कि मुस्तफा का शबाब उन काफिरों की तलवारों के साए में उनकी आंखों के सामने से गुजर गया, सारे के सारे नाबीना हो गए। हुजूर गुजर गए। अब जब हुजूर गुजर गए, अब नजर कुछ नहीं आया, बाद में पता चला हुजूर तो चले गए। अब जब चले गए सिद्दीक अकबर के घर, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकले। 40,000 दीनार या दरहम थे आपके पास, तकरीबन 45,000 दीनार या दरहम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन इस्लाम पर लौटा दिए थे, सारे के सारे। ग़ज़वा तबूक हुआ। ग़ज़वा तबूक के वक्त परेशान है। ग़ज़वा तबूक के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्लाम को, दीन को जरूरत है माल की। सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैंने कहा दीन पर माल की जरूरत है, मुझे फुला जगह पर माल में मुनाफा भी बड़ा हुआ है, अब उमर अबू बकर की नेकियों से बढ़ जाएगा। फरमाते हैं मैं आधा माल लेकर बारगाह मुस्तफा में पहुंच गया। हुजूर ने पूछा वाह उमर इतना माल घर क्या छोड़कर आया है? कहने लगे हुजूर आधा माल घर पे है, आधा माल आपकी खिदमत में ले आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा। अब कहने लगे अबू बकर अभी तक नहीं पहुंचे थे, अचानक मेरी निगाह दरवाजे पर पड़ी, मैंने देखा एक शख्स आंखों में आंसू हैं और दाएं बाएं माल के पहाड़ हैं, और सिद्दीक़ अकबर है, वो टाट का लिबास पहना है हुजूर की बारगाह में। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अबू बकर को, उठकर अपने सीने से लगाया और पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आया है? क्योंकि पता था एक सुई और धागा भी अपने पास नहीं है और लिबास भी अपना उतार दिया और टाट का लिबास पहन लिया। जब वो लिबास देखा तो मुस्तफा ने पूछा बता सब कुछ तो ले आया है, घर में क्या छोड़ कर आया है? कहा कि जब आप हो घर में या रसूल अल्लाह, आप हो घर में तो फिर लुट जाने की परवाह ही नहीं होती। लुटे तो तब ना जब आप ना हो या रसूल अल्लाह। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी जिंदगी तो या रसूल अल्लाह आपसे है, आपसे हैं। हम तो जीते आपसे हैं, मरते आप पर हैं, हमें क्या कि घर क्या है। उमर फारूक समझ गए कि आज फिर अबू बकर बाजी ले गया, और बाजी ये न थी। आगे बात सुने, सिद्दीक़ अकबर टाट का लिबास पहनकर आए, जिब्राइल अमीन भी टाट का लिबास पहनकर आए। ओए होए होए होए, पूछा जिब्राइल तुझे क्या हुआ? टाट का लिबास? या रसूल अल्लाह ये यूनिफॉर्म है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। और किसका यूनिफॉर्म? अल्लाह रब्बुल इज्जत को। अबू बकर की ये अदा कि सारा माल जिंदगी का कमाया हुआ आपकी बारगाह में ले आया, इतना पसंद आया, रब्बे कायनात ने आलमे मलकूत में फरिश्तों को हुक्म दिया और कह दिया खबरदार, आज तुमने अपना नूरानी लिबास उतार देना है, अबू बकर वाला लिबास पहन लेना है। पहन लिया।
پہن لیا. یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں، یہ ساری کائنات آپ پر فدا ہے. یا رسول اللہ سب نے وہی لباس پہنا جو ابو بکر نے پہنا. خدا کی رضا چاہتے اچھا وہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ادھر حضرت جبرائیل، اچھا جبرائیل اب آ گئے ہو، آئے کدھر؟ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا عاشق صادق ہے نا صدیق اکبر، اس نے جو مال لٹا دیا نا، اللہ پاک کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اس کو سلام بھیجا ہے. اچھا حضور نے قبول کر لیا. اب سلام جب قبول کر لیا، کہا یا رسول اللہ صرف آپ کو سلام نہیں بھیجا، آپ کے اس جانثار، آپ کے اس عاشق کو بھی سلام بھیجا. سلام بھیجا ہے. حضرت صدیق پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس سب کچھ لٹا کر رو پڑے. اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا، سلام کو قبول کیا. اور یا رسول اللہ اس سے بھی آگے ایک بات ہے، عرض کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر بتا اور کیا بات ہے. کہا ایک تو سلام بھیجا ہے اور دوسرا رب نے پوچھا ہے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا یہ جو جانثار ہے، ان کا یہ جو تربیت یافتہ ہے، ان کا جو عاشق صادق ہے صدیق اکبر، یہ سارا مال دین پر جو لٹایا ہے آپ کی بارگاہ میں لایا ہے، اس سے پوچھیں یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے. صدیق اکبر رو پڑے. یا رسول اللہ میری کیا مجال، میری کیا مجال کہ میں اللہ سے ناراض ہوں. انا الربی راضن، انا الربی راضن، انا الربی راضن. کہنے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. وہ صدیق اکبر جو مال سارا لٹا دیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. کبھی حضور کے آگے ہجرت کے وقت، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے پوچھا ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں یہ کیا کیا ماجرا ہے؟ کبھی میرے ساتھ ہوتے ہو. یا رسول اللہ جب آگے ہوتا ہوں نا تو ایک دم سے خیال گزرتا ہے دشمن آپ سے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے سے حملہ نہ کر دے. دوڑتا ہوں پیچھے، پھر خیال گزرتا ہے دائیں، پھر خیال گزرتا ہے بائیں، پھر خیال گزرتا ہے پیچھے. تو بس اس لیے آگے پیچھے. کہا کہ جب ہمارا کارساز اللہ ہے ابو بکر، تو جب چلتے 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 وہ غار ثور جو اوپر تھا نیچے پہاڑ آ گیا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوئے تاکہ کھوجی کھوج لگاتا لگاتا قدموں کے نشان دیکھتا کہیں پہنچ نہ جائے پیچھے. اس لیے جب چلیں گے تو پتہ چلے گا صرف ایک شخص تھا، مگر کھوجی مکہ کے تھے. اب چلتے 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 غار کے منہ پہ پہنچ گئے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ان کا صاحب ان سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو ثانی اثنین، دو کا دوسرا، جب غار پر پہنچے سراقہ آ گیا. ٹائم بھی آ گیا، مکمل گئے، اجازت ہے جناب؟ اچھا سراقہ آ گیا. اب جب سراقہ آیا حضور نے پوچھا سراقہ تو ادھر کدھر؟ کہنے لگا اگر آپ کو پکڑوں گا اور جا کر ان کے حوالے کروں گا تو مجھے 100 اونٹ ملے گا، سرخ اونٹ، مجھے پیسہ ملے گا، دولت ملے گی. حضور نے فرمایا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ بھی کسرا ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ بات فرمائی ہے کہاں؟ غار ثور. حضور نے ہجرت فرمائی، 10 سال گزر گئے. صدیق اکبر کا دور آیا، 2.5 سال گزر گئے. عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا. جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق کچھ تلاش کرنے لگے. مال غنیمت، ایران فتح، مال غنیمت کا پہاڑ تھا، تلاش کرنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں جو کسرا ایران کے ہیں. ایک شخص اٹھا، اس نے کنگن پکڑے، کہا کہ امیر المومنین یہ کنگن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.
پکڑے کنگن، کہا اینا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آیا، آ کر کہنے لگے جی حضور، کہا کہ یہ لو کنگن، پکڑ کر کلائیوں میں ڈال دیے۔ کسی نے اعتراض کیا آپ کے دور حکومت میں کوئی رتی پہننے کو کوڑے مارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کنگن پہنا رہے ہیں، وہ بھی سونے کے بھاری بھرکم۔ انہوں نے کہا ہم کیا جانے حلال کیا ہے، ہم کیا جانے حرام کیا ہے، ارے ہر کسی کے لیے مصطفیٰ سونا حرام کر گئے تھے، مگر وہی سونا اس سراقہ کے لیے حلال کر گئے تھے۔ وہ سراقہ اچھا اب غار میں داخل ہونے لگے، جب غار میں داخل ہونے لگے تو ثانیس نہیں، دو کا دوسرا، دو کون تھے؟ مصطفیٰ اور ابو بکر۔ دوسرا کون تھا؟ جب قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں سیاق و سباق کی طرف تو دوسرے ہیں محمد، تو پہلا کون ہے؟ پہلے ہیں ابو بکر، کیونکہ پہلے غار میں داخل ہونے والے ابو بکر ہیں، سانپ کے منہ پر ایڑی رکھنے والے ابو بکر ہیں، اپنی جان قربان کرنے والے ابو بکر ہیں، جان فدا مصطفیٰ پر کرنے والے ابو بکر ہیں، لہذا اس معنی میں ابو بکر پہلے، ویسے تو حضور ہی پہلے ہیں۔ تو دوسرے حضور باہر ہیں، یا رسول اللہ اندر جاتا ہوں کوئی مزی جانور ہوگا، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، صفائی کی، جو کپڑا تھا آپ کی چادر مبارک، سارے جتنے کونے کھدرے تھے سارے بند کر دیے۔ اب ایک ذرا بڑا ہول تھا، سوراخ تھا، اب اس پر آپ نے کچھ ڈالا مگر اس کے باوجود بھی وہ خالی تھا۔ اب تھا ڈر کہ کہیں مصطفیٰ اندر تشریف لے آئیں، کوئی مزی جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ نکل آئے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی ایڑی وہاں پر لگا۔ اب جب ایڑی رکھ دی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تشریف لے آئیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو بکر کیا خوبصورت غار بنا دی تو نے، کتنی صفائی کر دی۔ ادھر غار میں، ادھر اللہ نے حکم دیا مکڑی کو جالا لگا دے، جالا لگ گیا۔ اب جب جالا لگ گیا تو کافر بھی آ گئے، تو کسی نے کہا کہیں اس غار کے اندر نہ ہو، اس نے کہا بے وقوف ہے، یہ دیکھو جالا لگا نظر نہیں آ رہا، اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، تو جالا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ اندر کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کی جان کو بچا لیا، دونوں کی جان کو۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں کہ اللہ پاک کتنی مہربانی فرماتا ہے، اپنے ایسے معاملات سے، ایسے لشکر سے اللہ پاک حفاظت کرتا ہے جس کو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اب اندر ہے حضور علیہ السلام، اب تھکے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے زانو مبارک پر میرے مصطفیٰ نے سر انور رکھا، اونگ آئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب حضور خود فرماتے ہیں اب میری آنکھیں سوتی دیکھتے ہو مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ مصطفیٰ آرام فرما ہے، 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزر گئیں، غار میں گزر گئیں۔ وہ غار میں کیا کر رہے تھے ابو بکر؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کافی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ نے جو ابو بکر پر لگائیں، وہ اس لیے لگائیں کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور میرے وصال ظاہری کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ہوگی۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف انبیاء بھی بھیجے، باز نہیں آئی۔ اب چونکہ نبی تو آنا نہیں تھا، تو ایسا شخص ہوتا جس میں وہ اوصاف، وہ کمالات اپنے کمال درجے کے ہوتے، اور تربیت مصطفیٰ اس کی ایسی کرتے کہ اس کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہ۔ سو حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی تربیت 3 دن اور 3 راتیں کی، اور ایسا رنگ چڑھا دیا ابو بکر پر کہ ابو بکر ایڑی لگا کر جب بیٹھے ہیں تو آپ کا چہرہ، اپنی اندر تھا سانپ تھا، سانپ ڈسنا شروع کر دیا، اس نے ڈنگ مارتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا عشق بڑھتا رہا۔ یا رسول اللہ جان تو قربان ہم نے اسی وقت کر دی تھی جب ایمان لے کر آئے تھے، یہ ایک جان کی بات ہے، اب وہ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے سانپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اف تک نہیں کیا، منہ سے آواز نہیں نکالی، آنسو ٹپک کر رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ حضور کے رخسار پر جب گرے، آپ نے اپنی وہ
चश्मान मुकद्दस खोली, कहा अबू बकर क्या हुआ है, चेहरा सर्द क्यों है, आंखों से आंसू क्यों है? या रसूल अल्लाह वहां कोई जानवर है। आपने फरमाया एड़ी हटा। एड़ी हटाई, सांप निकला। सांप तो फिर चला गया। कुछ रिवायात आती हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, मगर वो सही नहीं है। वो सांप था। हजरत सिद्दीक अकबर के डंग पर डंग मारने से आपके वहां जख्म हो गया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर एड़ी लेकर आ। जब एड़ी आगे की, हुजूर ने अपना लुआब दहन एड़ी अबू बकर पर लगा दिया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद कभी ना वो जख्म देखा ना वो दर्द देखी, सब कुछ काफूर हो गया। उसके बाद फिर 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद जब हिजरत करके मदीना तैयबा दाखिल हुए तो लोग कभी अबू बकर के हाथ चूमते, कभी मुस्तफ़ा के हाथ चूमते। किसी को पता ही नहीं चलता अबू बकर कौन है, मोहम्मद अरबी कौन है। इन्नल्लाह माना ने मैयत का ऐसा फैज दे दिया, हुस्ने मुस्तफ़ा, निस्बत और कुर्बत और ताल्लुक की वजह से ऐसा रंग बन गया कि मुस्तफ़ा ने अपना रंग अबू बकर पर चढ़ा दिया। और वैसे भी मदीना वाले लोग, चूंकि कईयों ने पहली बार देखा था मुस्तफ़ा को, तो पता नहीं था कि मुस्तफ़ा कौन है और सिद्दीक़ अकबर कौन है। आगे गए, सिद्दीक़ अकबर समझ गए ओहो ये मैयत का फैज़ चढ़ गया है। ये एक बाकी बिल्ला की भी बात है ना, जब उन्होंने नान भाई पर रंग चढ़ा दिया था, नान भाई पर, तो कहा था क्या बनना चाहते हो, कहा मुझे भी बाकी बिल्ला बना दे। वो जब बाहर निकले हर कोई समझा कि बाकी बिल्ला असल कौन है, नकल कौन है। तो किसी ने पहचान लिया जो डगमगा रहा है वो नकली है, जो अपने पांव पर खड़ा है वो असली है। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा रंग चढ़ा दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर समझ गए, पीछे हट गए 2 कदम, अपनी चादर मुबारक ली, जो चादर थी उस वक्त लोगों ने दे दी, वो चादर यहां पर तान दी ताकि पता चले जो चादर लेकर खड़ा है सूरज की रोशनी में वो नौकर है, वो खादिम है, वो आशिक है, और जो नीचे बैठे हैं वो सरदार है, वो सरदार हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करम फरमाया कि गार में भी साथ दिया सिद्दीक़ अकबर को और फिर मज़ार में भी साथ दिया सिद्दीक़ अकबर को। 7 जमादियुल सानी, यही महीना आप बीमार हुए, 15 दिन तक आप अलील रहे। 15 दिन के बाद बास कहते हैं वही सांप का डंग अंदर सरायत किए हुए था, मगर बुखार था 15 दिन। 15 दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उनको या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। 22 जमादियुल सानी ये जो आने वाली है, आज 21 है, कल 22 है, इसमें यार गौस पाक का भी ख़त्म दिलाते हो, दाता साहब का भी ख़त्म दिलाते हो, 11वियाँ भी मनाते हो, मगर जिनके तुफ़ैल हमें सब कुछ मिला है तो उनका ख़त्म क्यों नहीं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की याद क्यों नहीं मनाते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 22 जमादियुल सानी आपका विसाल हुआ और आपको रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में आपको दफन कर दिया गया। अब क़यामत के दिन भी हुजूर और अबू बकर साथ होंगे और हम नज़ारा करेंगे हुजूर के साथ अबू बकर। ये कुछ गुजारिशात थी, मैंने आपके गोशगुवार कर दी। अल्लाह पाक हमें समझने, अमल करने की और वैसा ईमान हमें अता फरमाए उनके सदक़े। वमा अलैना इल्लल बलाग।